शाह महमूद कुरैशी का सराय आलमगीर में खिताब आपको दिखाते हैं। मौलाना सलाई साहब का, जिन्होंने पल पल इस काफले पर नजर रखी और खबर लेते रहे और पूरी दिलजमी और हिदायत देते रहे। लोगों की सिक्योरिटी के लिए बंदोबस्त एहतमाम पूरी दिलचस्पी से आपने लाहौर से लेकर सराय आलमगीर तक जो आपने तवज्जो फरमाई है, जो आपने दिलचस्पी ली है, मैं इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सराय आलमगीर के दोस्तों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के साथियों, आज जिस जमात का आपने झंडा उठाया है, मेरा लीडर और मेरा चेयरमैन कहता है, उसकी नजर में अगर वो किसी को लीडर तस्लीम करता है तो उस शख्सियत का नाम है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह। अगर जिन्नाह ना होता तो पाकिस्तान ना होता, अगर इकबाल ना होता तो दो कौमी नजरिया ना होता, अगर उनकी वो जद्दोजहद ना होती तो आज आप एक आजाद कहते खुदादाद पाकिस्तान में सांस न ले रहे होते। उनकी फिक्र, उनकी सोच को सामने रखते हुए आपने नोट किया होगा कि इमरान खान की हिदायत पर तहरीके इंसाफ के हर जलसे में, हमारे हर बैनर पर एक तरफ आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और दूसरी तरफ आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीरें देखेंगे। उनसे हमें रहनुमाई मिलती है और हम उनका जिक्र करके समझते हैं कि इस कौम को वो शऊर देना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने नारा लगाया था कि कट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। मेरे साथियों, मेरे सियासी शऊर रखने वाले सराय आलमगीर के दोस्तों, कायद की काविशों ने तो हमें आजाद पाकिस्तान दे दिया, लेकिन आज सराय आलमगीर के दोस्तों, मैं दयानतदारी से सवाल करने आया हूं, क्या इस 75 साला आजादी की तारीख में आपको हकीकी आजादी की झलक दिखाई देती है? अगर नहीं देती तो उसकी वजूहात हैं, और आज उन वजूहात पर गलबा पाने के लिए इमरान खान ने एक नई तहरीक को उजागर किया है और वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को हम खुशहाल देखना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान को हम मुस्तहकम देखना चाहते हैं, तो फिर हमें यहां इंसाफ का बोलबाला करना होगा। जिस माशरे में इंसाफ ना हो वो माशरा आगे बढ़ नहीं सकता। हमेशा वो अपने खिताबात में मगरिब की मिसाल देते हैं कि उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा वक्त मगरिब में गुजारा, बरतानिया में गुजारा, बहसियत तालिब इल्म के और बहसियत एक क्रिकेटर के उन्होंने बहुत वक्त गुजारा, कई साल गुजारे, तकरीबन 2 दहाइयां उन्होंने वहां गुजारी। और वो कहते हैं कि मैंने उनके निजाम को देखा, मैंने उनकी जमहूरी कदरों को समझा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आज वो अगर तरक्की कर रहे हैं, अगर आज उनकी मुल्क और उनकी मुमलिकत फलाही मुमलिकत
کا نشان پیش کرتی ہے، جہاں بچوں کو مفت تعلیم ملتی ہے، جہاں لوگوں کو صحت کی مناسب مفت سہولتیں ملتی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کا نظام قائم کیا. اور جب تک ہم پاکستان میں انصاف کا نظام قائم نہیں کریں گے، پاکستان حقیقی آزادی اور قائد کا اور اقبال کا وہ خواب ہے، وہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکے گا. تو ساتھیوں، عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کا یہ مارچ رواں دواں ہے، لبرٹی چوک لاہور سے رواں ہے اور مختلف شہروں کو چھوتے ہوئے آج سرائے عالمگیر کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے. سرائے عالمگیر کے باشعور لوگوں سے مخاطب اور ان سے درخواست کرنے آیا ہے کہ آؤ مل کر ہم ایک بہتر اور ایک نئے اور خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھیں. جانب چنیوٹ میں اسد عمر کا خطاب جاری ہے. اس طرف مت دیکھیں، آپ آگے معیشت ٹھیک کریں، آپ دوسرے کام کریں. لالیہ کے عوام میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا چوروں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ میرا سوال ان مشورے دینے والوں سے یہ ہے کہ یہ جو پیسہ لوٹا ہے، یہ چوروں نے جو حرام کی جائیدادیں بنائی ہیں، یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا جو معاف کر دے؟ یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے. جب تک کپتان میں دم ہے اس نے ان چوروں کو معاف نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں، ہماری حکومت آئے ہوئے چند دن ہوئے تھے، ہم سعودی عرب گئے. میں خوش قسمت تھا، کپتان کے ساتھ میں بھی گیا. ہم اب پہلے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے پہ حاضری دینے کے لیے. وہاں سے حاضری دے کر جب باہر نکلے تو پتہ چل گیا تھا علاقے کے لوگوں کو کہ جی کپتان آیا ہے، تو پاکستانی جمع ہو گئے. اب ہم وہاں سے تیمور نکل رہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم چل رہے ہیں اس طرف لیفٹ سائڈ پہ سارے پاکستانی کھڑے ہوئے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ نعرے کیا لگ رہے تھے؟ وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ کپتان مجھے نوکری چاہیے، وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مہنگائی کم کرو. صرف ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا، صرف ایک ہی مطالبہ ہو رہا تھا کپتان سے، کپتان چوراں نہیں چھڑنا. پھر اس کے بعد ہم خانہ کعبہ پہنچے، طواف کر رہے تھے، طواف کر کے ہم نکل رہے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، وہ شاید انہوں نے کوئی فیصلہ باد چنیوٹ کا تھا. اس نے کپتان کو دیکھا، کپتان کو کہتا ہے، کپتان جی انہاں چوراں نوں دب کے رکھو. تو کپتان کسی صورت ان چوروں کو چھوڑنے نہیں والا. 3.5 سال یہ روتے رہے، اینا رو دے دو، اینا رو دے دو، اینا رو دے دو. جب ہم کہتے تھے کہ یہ اینا رو مانتے تو یاد ہے آگے سے سوال کیا پوچھتے تھے؟ آپ اینا رو کیسے دے سکتے؟ اب پاکستان کے عوام کو سمجھ میں آیا کہ قومی اسمبلی کیسے اینا رو دیتی ہے. ایک دن کے اندر نیب کا قانون بدلا اور 1000 ارب روپے کی چوری معاف کرا دی. ایک قانون بدل کے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ وہی وقت ہے جس کے اندر پیٹرول 150 روپے سے 240 چلا گیا، روپیہ 178 روپے سے 220 سے اوپر چلا گیا، بجلی کا یونٹ دگنا ہو گیا. مہنگائی نے غریب کو مار دیا، سفید پوش کو مار دیا. اس وقت کے اندر ان ظالموں نے نیب کا قانون ترمیم کر کے اپنے 1000 ارب روپے کی چوری معاف کرائی. یہ ہوتا ہے نرو، یہ نرو کپتان نہیں دے رہا تھا، اسی لیے سازش ہوئی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کپتان اپنے اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان ہے. 9 تاریخ کی رات یاد ہے نا؟ وزیر اعظم کے گھر سے ایک ڈائری اور ایک پین لے کر نکلا
اور 22 کروڑ عوام کا دل ساتھ لے کے چلا گیا. اس کے بعد سے کپتان بھی کھڑا ہے, قوم بھی کھڑی ہے, گولیاں کھانے کے بعد بھی کھڑا ہے کپتان. نہ کپتان نے ہٹنا ہے, نہ کپتان کی ٹیم نے پیچھے ہٹنا ہے. انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے آخری وقت تک, اور پاکستان کی قوم کے ساتھ مل کر ان کو شکست بھی دیں گے اور ان سے لوٹا ہوا مال بھی نکالیں گے. سوال صرف چنیوٹ آپ سے, لالیہ آپ سے سوال, تیمور سوال یہ, مجھے تمہارا تو پتا ہے کپتان کال دینے والا ہے, جلد اسلام آباد کی کال آنے والی ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ تیمور لالی وہاں پہ ہوگا. سوال یہ تیمور اکیلا آئے گا یا لالیہ ساتھ آئے گی؟ تیار ہو؟ کپتان کو بتا دو لالیہ تیار ہے. انشاءاللہ تعالی. چنیوٹ میں خطاب کریں, دوسری جانب شاہ محمود قریشی سرائے عالمگیر میں خطاب کریں. ایک استقبالی کیمپ تھا اور مل کر دونوں نے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, آئیے اب اس قافلے میں شامل ہو جائے اور آگے بڑھے اپنی منزل کی طرف, راول پنڈی کی طرف, اسلام آباد کی طرف. چلنے سے پہلے 3 نعرے بتا دے کہ سرائے عالمگیر کے لوگوں میں کتنا دمخم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پاکستان, عمران خان.